ایوب 21واں باب۔ تب ایوب نے جواب دیا، غور سے میری بات سنو، اور یہی تمہارا تسلی دینا ہو۔ مجھے اجازت دو تو میں بھی کچھ کہوں گا، اور جب میں کہہ چکوں تو ٹھٹھا مار لینا۔ لیکن کیا میری فریاد انسان سے ہے؟ پھر میں بے صبری کیوں نہ کروں؟ مجھ پر غور کرو اور متعجب ہو، اور اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھو۔ جب میں یاد کرتا ہوں تو گھبرا جاتا ہوں، اور میرا جسم تھرا اٹھتا ہے۔ شریر کیوں جیتے رہتے، عمر رسیدہ ہوتے، بلکہ قوت میں زبردست ہوتے ہیں۔ ان کی اولاد ان کے ساتھ ان کے دیکھتے دیکھتے، اور ان کی نسل ان کی آنکھوں کے سامنے قائم ہو جاتی ہے۔ ان کے گھر ڈر سے محفوظ ہیں، اور خدا کی چھڑی ان پر نہیں ہے۔ ان کا سانڈ باردار کر دیتا ہے اور چوکتا نہیں۔ ان کی گائے بیاتی ہے اور اپنا بچہ نہیں گراتی۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ریوڑ کی طرح باہر بیچتے ہیں، اور ان کی اولاد ناچتی ہے۔ وہ خنجری اور ستار کی تال پر گاتے اور بانسلی کی آواز سے خوش ہوتے ہیں۔ وہ خوشحالی میں اپنے دن کاٹتے، اور دم کے دم میں پاتال میں اتر جاتے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے خدا سے کہا تھا کہ ہمارے پاس سے چلا جا، کیونکہ ہم تیری راہوں کی معرفت کے خواہاں نہیں۔ قادر مطلق ہے کیا کہ ہم اس کی عبادت کریں، اور اگر ہم اس سے دعا کریں تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھو، ان کی اقبال مندی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ شریروں کی مشورت مجھ سے دور ہے۔ کتنی بار شریروں کا چراغ بجھ جاتا ہے، اور ان کی آفت ان پر آ پڑتی ہے، اور خدا اپنے غضب میں انہیں غم پر غم دیتا ہے، اور وہ ایسے ہیں جیسے ہوا کے آگے ڈنٹھل، اور جیسے بھوسا جسے آندھی اڑا لے جاتی ہے۔ خدا اس کی بدی اس کے بچوں کے لیے رکھ چھوڑتا ہے۔ وہ اس کا بدلہ اسی کو دے تاکہ وہ جان لے۔ اس کی ہلاکت کو اسی کی آنکھیں دیکھیں، اور وہ قادر مطلق کے غضب میں سے پیے، کیونکہ اپنے بعد اس کو اپنے گھرانے سے کیا خوشی ہے، جب اس کے مہینوں کا سلسلہ ہی کاٹ ڈالا گیا۔ کیا کوئی خدا کو علم سکھائے گا، جس حال کہ وہ سرفرازوں کی عدالت کرتا ہے؟ کوئی تو اپنی پوری طاقت میں چین اور سکھ سے رہتا ہوا مر جاتا ہے۔ اس کی دوہانیاں دودھ سے بھری ہیں، اور اس کی ہڈیوں کا گودا تر ہے، اور کوئی اپنے جی میں کڑ کر مرتا ہے، اور کبھی سکھ نہیں پاتا۔ وہ دونوں مٹی میں یکساں پڑ جاتے ہیں، اور کیڑے انہیں ڈھانک لیتے ہیں۔ دیکھو، میں تمہارے خیالوں کو جانتا ہوں، اور ان منصوبوں کو بھی جو تم بے انصافی سے میرے خلاف باندھتے ہو، کیونکہ تم کہتے ہو کہ امیر کا گھر کہاں رہا، اور وہ خیمہ کہاں ہے جس میں شریر بستے تھے؟ کیا تم نے راستہ چلنے والوں سے کبھی نہیں پوچھا، اور ان کے آثار نہیں پہچانتے کہ شریر آفت کے دن کے لیے رکھا جاتا ہے، اور غضب کے دن تک پہنچایا جاتا ہے؟ کون اس کی راہ کو اس کے منہ پر بیان کرے گا، اور اس کے کیے کا بدلہ کون اسے دے گا؟ تو بھی وہ گور میں پہنچایا جائے گا، اور اس کی قبر پر پہرا دیا جائے گا۔ وادی کے ڈھیلے اس پر مغروب ہوں گے، اور سب لوگ اس کے پیچھے چلے جائیں گے، جیسے اس سے پہلے بے شمار لوگ گئے۔ سو تم کیوں مجھے ابس تسلی دیتے ہو، جس حال کہ تمہاری باتوں میں جھوٹ ہی جھوٹ ہے؟ ایوب 22واں باب۔
तब अल्फेज तैमानी ने जवाब दिया, क्या कोई इंसान खुदा के काम आ सकता है? यकीनन अक्लमंद अपने ही काम का है। क्या तेरे सादिक होने से कादरे मुतलिक को कोई खुशी है, या इस बात से कि तू अपनी राहों को कामिल करता है, उसे कुछ फायदा है? क्या इसलिए कि तुझे उसका खौफ है, वो तुझे झिड़कता और तुझे अदालत में लाता है? क्या तेरी शरारत बड़ी नहीं? क्या तेरी बदकारियों की कोई हद है? क्योंकि तूने अपने भाई की चीजें बेसबब रहन रखी और नंगों का लिबास उतार लिया। तूने थके मांदों को पानी ना पिलाया और भूखों से रोटी को रोक रखा। लेकिन जबरदस्त आदमी जमीन का मालिक बना और इज्जतदार आदमी उसमें बसा। तूने बेवाओं को खाली चलता किया और यतीमों के बाजू तोड़े गए। इसलिए फंदे तेरे चारों तरफ हैं और नागेहानी खौफ तुझे सताता है, या ऐसी तारीकी कि तू देख नहीं सकता, और पानी की भाड़ तुझे छिपाए लेती है। क्या आसमान की बुलंदी में खुदा नहीं? और तारों की बुलंदी को देख, वो कैसे ऊंचे हैं। फिर तू कहता है कि खुदा क्या जानता है? क्या वो गहरी तारीकी में से अदालत करेगा? दिलदार बादल उसके लिए पर्दा हैं कि वो देख नहीं सकता। वो आसमान के दायरा में सैर करता फिरता है। क्या तू उसी पुरानी राह पर चलता रहेगा जिस पर शरीर लोग चले हैं, जो अपने वक्त से पहले उठा लिए गए, और सैलाब उनकी बुनियाद को बहा ले गया, जो खुदा से कहते थे, हमारे पास से चला जा, और ये कि कादरे मुतलिक हमारे लिए कर क्या सकता है? तो भी उसने उन घरों को अच्छी अच्छी चीजों से भर दिया, लेकिन शरीरों की मशवरत मुझसे दूर है। सादिक ये देखकर खुश होते हैं और बेगुनाह उनकी हंसी उड़ाते हैं, और कहते हैं कि यकीनन वो जो हमारे खिलाफ उठते थे कट गए, और जो उनमें से बाकी रह गए थे उनको आग ने भस्म कर दिया है। उससे मिला रह तो सलामत रहेगा, और इससे तेरा भला होगा। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि शरीयत को उसी की जबानी कबूल कर, और उसकी बातों को अपने दिल में रख ले। अगर तू कादरे मुतलिक की तरफ फिरे तो बहाल किया जाएगा, बशर्ता के तू नाराजगी को अपने खैमों से दूर कर दे। तू अपने खजाना को मिट्टी में और औफेर के सोने को नदियों के पत्थरों में डाल दे। तब कादरे मुतलिक तेरा खजाना और तेरे लिए बेशकीमत चांदी होगा, क्योंकि तब ही तू कादरे मुतलिक में मसरूर रहेगा और खुदा की तरफ अपना मुंह उठाएगा। तू उससे दुआ करेगा और वो तेरी सुनेगा, और तू अपनी मन्नतें पूरी करेगा। जिस बात को तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगी, और नूर तेरी राहों को रोशन करेगा। जब वो पस्त करेंगे तू कहेगा बुलंदी होगी, और वो हलीम आदमी को बचाएगा। वो उसको भी छुड़ा लेगा जो बेगुनाह नहीं है। हाँ, वो तेरे हाथों की पाकीज़गी के सबब से छुड़ाया जाएगा। अय्यूब 23वां बाब। तब अय्यूब ने जवाब दिया, मेरी शिकायत आज भी तल्ख है, मेरी मार मेरे करहाने से भी भारी है। काश कि मुझे मालूम होता कि वो मुझे कहाँ मिल सकता है, ताकि मैं ऐन उसकी मसनद तक पहुंच जाता। मैं अपना मामला उसके हजूर पेश करता और अपना मुंह दलीलों से भर लेता। मैं उन लफ्जों को जान लेता जिनमें वो मुझे जवाब देता, और जो कुछ वो मुझसे कहता मैं समझ लेता।
کیا وہ اپنی قدرت کی عظمت میں مجھ سے لڑتا؟ نہیں، بلکہ وہ میری طرف توجہ کرتا۔ راست باز وہاں اس کے ساتھ بحث کر سکتے۔ یوں میں اپنے منصف کے ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے رہائی پاتا۔ دیکھو، میں آگے جاتا ہوں پر وہ وہاں نہیں، اور پیچھے ہٹتا ہوں پر میں اسے دیکھ نہیں سکتا۔ بائیں ہاتھ پھرتا ہوں جب وہ کام کرتا ہے پر وہ مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ وہ داہنے ہاتھ کی طرف چھپ جاتا ہے، ایسا کہ میں اسے دیکھ نہیں سکتا۔ لیکن وہ اس راستہ کو جس پر میں چلتا ہوں جانتا ہے۔ جب وہ مجھے تالے گا تو میں سونے کی مانند نکل آؤں گا۔ میرا پاؤں اس کے قدموں سے لگا رہا ہے۔ میں اس کے راستہ پر چلتا رہا ہوں اور برگشتہ نہیں ہوا۔ میں اس کے لبوں کے حکم سے ہٹا نہیں۔ میں نے اس کے منہ کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کیا۔ لیکن وہ ایک خیال میں رہتا ہے، اور کون اس کو پھرا سکتا ہے؟ اور جو کچھ اس کا جی چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کیونکہ جو کچھ میرے لیے مقرر ہے وہ پورا کرتا ہے۔ اور بہت سی ایسی باتیں اس کے ہاتھ میں ہیں، اس لیے میں اس کے حضور میں گھبرا جاتا ہوں۔ میں جب سوچتا ہوں تو اس سے ڈر جاتا ہوں، کیونکہ خدا نے میرے دل کو بوجھا کر ڈالا ہے، اور قادر مطلق نے مجھ کو گھبرا دیا ہے، اس لیے کہ میں اس ظلمت سے پہلے کاٹ ڈالا نہ گیا، اور اس نے بڑی تاریکی کو میرے سامنے سے نہ چھپایا۔ ایوب 24واں باب۔ قادر مطلق نے وقت کیوں نہیں ٹھہرائے، اور جو اسے جانتے ہیں وہ اس کے دنوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ ایسے لوگ بھی ہیں جو زمین کی حدوں کو سرکا دیتے ہیں۔ وہ ریوڑوں کو زبردستی لے جاتے اور انہیں چراتے ہیں۔ وہ یتیم کے گدھے کو ہانک لے جاتے ہیں۔ وہ بیوہ کے بیل کو گرو لیتے ہیں۔ وہ محتاج کو راستہ سے ہٹا دیتے ہیں۔ زمین کے غریب اکٹھے چھپتے ہیں۔ دیکھو، وہ بیابان کے گور کھروں کی طرح اپنے کام کو جاتے اور مشقت اٹھا کر خوراک ڈھونڈتے ہیں۔ بیابان ان کے بچوں کے لیے خوراک باہم پہنچاتا ہے۔ وہ کھیت میں اپنا چارہ کاٹتے ہیں اور شریروں کے انگور کی خوشا چینی کرتے ہیں۔ وہ ساری رات بے کپڑے ننگے پڑے رہتے ہیں، اور جاڑوں میں ان کے پاس کوئی اوڑھنا نہیں ہوتا۔ وہ پہاڑوں کی بارش سے بھیگے رہتے ہیں، اور کسی آڑ کے نہ ہونے سے چٹان سے لپٹ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو یتیم کو چھاتی پر سے ہٹا لیتے ہیں اور غریبوں سے گرو لیتے ہیں، سو وہ بے کپڑے ننگے پھرتے اور بھوک کے مارے پولیاں ڈھونڈتے ہیں۔ وہ ان لوگوں کے احاطوں میں تیل نکالتے ہیں۔ وہ ان کے کنڈوں میں انگور روندتے اور پیاسے رہتے ہیں۔ آباد شہر میں سے نکل کر لوگ کرہاتے ہیں، اور زخمیوں کی جان فریاد کرتی ہے، تو بھی خدا اس حماقت کا خیال نہیں کرتا۔ یہ ان میں سے ہیں جو نور سے بغاوت کرتے ہیں۔ وہ اس کی راہوں کو نہیں جانتے، نہ اس کے راستوں پر قائم رہتے ہیں۔ خونی روشنی ہوتے ہی اٹھتا ہے، وہ غریبوں اور محتاجوں کو مار ڈالتا ہے، اور رات کو وہ چور کی مانند ہے۔ زانی کی آنکھ بھی شام کی منتظر رہتی ہے۔ وہ کہتا ہے، کسی کی نظر مجھ پر نہ پڑے گی، اور وہ اپنا منہ ڈھانک لیتا ہے۔ اندھیرے میں وہ گھروں میں سیندھ مارتے ہیں۔ وہ دن کے وقت چھپے رہتے ہیں،
وہ نور کو نہیں جانتے، کیونکہ صبح ان سبوں کے لیے ایسی ہے جیسے موت کا سایہ، اس لیے کہ انہیں موت کے سایہ کی دہشت معلوم ہے۔ وہ پانی کی سطح پر تیز رو ہے، زمین پر ان کا بخیرہ مولون ہے۔ وہ تاکستانوں کی راہ پر نہیں چلتے، خشکی اور گرمی برفانی پانی کے نالوں کو سکھا دیتی ہے۔ ایسا ہی قبر گنہگاروں کے ساتھ کرتی ہے۔ رحم اسے بھول جائے گا، کیڑا اسے مزے سے کھائے گا، اس کی یاد پھر نہ ہوگی۔ ناراستی درخت کی طرح توڑ دی جائے گی، وہ بانجھ کو جو جنتی نہیں نگل جاتا ہے، اور بیوہ کے ساتھ بھلائی نہیں کرتا۔ خدا اپنی قوت سے زبردستوں کو بھی کھینچ لیتا ہے۔ وہ اٹھتا ہے اور کسی کو زندگی کا یقین نہیں رہتا۔ خدا انہیں امن بخشتا ہے اور وہ اسی میں قائم رہتے ہیں، اور اس کی آنکھیں ان کی راہوں پر لگی رہتی ہیں۔ وہ سرفراز تو ہوتے ہیں، پر تھوڑی ہی دیر میں جاتے رہتے ہیں، بلکہ وہ پست کیے جاتے ہیں اور سب دوسروں کی طرح راستہ سے اٹھا لیے جاتے ہیں، اور اناج کی بالوں کی طرح کاٹ ڈالے جاتے ہیں۔ اور اگر یہ یوں ہی نہیں ہے تو کون مجھے جھوٹا ثابت کرے گا اور میری تقریر کو ناچیز ٹھہرائے گا؟ ایوب 25واں باب۔ تب بلدد سوخی نے جواب دیا، اقتدار اور دبدبہ اس کے ساتھ ہے، وہ اپنے بلند مقاموں میں امن رکھتا ہے۔ کیا اس کی فوجوں کی کوئی تعداد ہے؟ اور کون ہے جس پر اس کی روشنی نہیں پڑتی؟ پھر انسان کیوں کر خدا کے حضور راست ٹھہر سکتا ہے؟ یا وہ جو عورت سے پیدا ہوا ہے کیوں کر پاک ہو سکتا ہے؟ دیکھو، چاند میں بھی روشنی نہیں، اور تارے اس کی نظر میں پاک نہیں۔ پھر بھلا انسان کا جو محض کیڑا ہے اور آدم ذات کا جو صرف کرم ہے، کیا ذکر